دوستو السلام علیکم۔ سلیپ یا نیند یہ ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے۔ آپ عموماً سنتے ہوں گے کہ کسی شخص کو کسی وجہ سے نیند نہیں آ رہی۔ تو دوستو چلیں آج نیند کا یعنی سلیپ کا ریلیشن شپ دیکھتے ہیں فیتھ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، کہ کیا ایمان یا فیتھ ہماری نیند کو بہتر کر سکتا ہے۔ تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری نیند کس وجہ سے خراب ہو رہی ہے۔ اس کے فیکٹرز تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں کچھ 3-4 فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کروں گا۔ نمبر 1، سوشل میڈیا کا استعمال یا پریشان کن مواد دیکھنا۔ دوستو سونے سے پہلے فون کا استعمال کرنا یعنی سوشل میڈیا پہ کنٹینیوسلی مختلف پوسٹ کا دیکھنا یا ایسی موویز یا فلمیں دیکھنا جس میں جو کانٹینٹ ہے وہ وائلنٹ ہے اور پریشان کن ہے۔ دوستو یہ چیزیں یعنی فون کا استعمال اور وائلنٹ موویز دیکھنا نیند کو مشکل کر دیتا ہے، یعنی اس سے ہماری نیند پہ بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے۔ دوسری بات، زیادہ کھانا۔ دوستو سونے سے پہلے زیادہ کھانا کھانا ہماری نیند کو متاثر کرتا ہے، خاص طور پر اگر اس کے ساتھ آپ کافی یا وائن یا شراب جیسی چیزیں بھی پئیں، کیونکہ یہ میڈیکلی پروون ہے کہ کیفین دماغ کو جگا کے رکھتی ہے اور ڈرنکس یعنی شراب نیند کے معیار کو خراب کرتی ہے، چاہے وہ ابتدا میں نیند لے آئے لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہماری کوالٹی آف سلیپ پہ بہت برا اثر ڈالتی ہے۔ تیسرا فیکٹر، کسی نا آرام دہ کمرے میں سونا یعنی ایسی جگہ پہ سونا جو زیادہ گرم ہو یا ٹھنڈا ہو یا وہاں پہ زیادہ شور ہو یا زیادہ روشنی ہو، یہ سارے فیکٹرز مل کر ہماری نیند کو نیگیٹیولی امپیکٹ ڈالتے ہیں۔ دوستو ان فیکٹرز کی لسٹ تو بہت لمبی ہے جو ہماری نیند پہ برا اثر ڈالتے ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ میں کچھ فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کروں۔ چلیں دوستو اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان، ہمارا فیتھ ہماری نیند کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے۔ نمبر 1، قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا یا دعا کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے کچھ آیات پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، جیسا کہ آیت الکرسی جو کہ سورہ بقرہ کی 255 نمبر ورس ہے۔ اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے کی بھی تلقین فرمائی ہے۔ دوستو سونے سے پہلے قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا یا ان کا پڑھنا اور دعائیں کرنا ہمیں اچھی نیند پرووائڈ کرنے کا سبب بنتا ہے۔ دوسرا فیکٹر، اللہ کا ذکر کرنا، جسے ہم کہیں گے ریممبرنس آف اللہ۔ دوستو اللہ تعالیٰ سورہ رعد جو کہ 13 نمبر سورہ ہے، اس کی 28 نمبر ورس میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ دوستو ہمیں چاہیے کہ سونے سے پہلے اللہ کا خوب ذکر کریں، اس سے ہمیں سکون بھی ملے گا اور انشاءاللہ نیند بھی اچھی آئے گی۔ تیسرا فیکٹر، زیادتی اور نقصان دہ عادتوں سے بچنا۔ دوستو اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ اعراف جو کہ 7 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت 31 میں فرماتے ہیں، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، بے شک وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ جب ہم کچھ کھائیں یا پئیں تو ہمیں اعتدال پر رہنا ہے، اس سے انشاءاللہ ہماری نیند بھی بہتر ہوگی۔ نمبر 4، شکر گزاری اور غور و فکر کرنا یعنی گریٹیٹیوڈ اینڈ ریفلیکشن آن گاڈز بلیسنگز۔ دوستو قرآن ہمیں اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ روم جو کہ 30 نمبر سورہ ہے،
اس کی 23 نمبر آیت میں فرماتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہاری رات اور دن کی نیند ہے، اور تمہارا اس کے فضل کی تلاش کرنا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سننے والے ہیں۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ سونے سے پہلے خاص طور پر اللہ کا شکر کریں اور اس کی نعمتوں پر غور و فکر کریں۔ اس ہیبٹ سے، اس عادت سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بہترین نیند پرووائڈ کریں گے۔ دوستو، یہ کچھ باتیں تھیں جو میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ دوستو، ختم کرنے سے پہلے میں ایک بات پر خاص طور پر ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں، یعنی سٹریس کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ایمان کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ در حقیقت ہماری زندگی کا اصل خزانہ ہے۔ ایمان یعنی فیتھ ہماری سول کو مضبوط کرتا ہے، اور دوستو ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم اصل میں تو سول ہیں، جسے قرآن نفس کہتا ہے۔ دوستو، اگر ہم اپنی سول کو، اپنے نفس کو نظر انداز کریں جو ہمارا اصل وجود ہے، تو ہمارا جسم کیسے مکمل صحت مند رہ سکتا ہے؟ دوستو، اس موقع پر ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہماری سول، ہمارا نفس جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہ حقیقت جدید سائنس بھی تسلیم کرتی ہے، جو کہتی ہے کہ مائنڈ کنٹرولز دی باڈی، یعنی ہمارا جو مائنڈ ہے وہ باڈی کو کنٹرول کرتا ہے۔ دوستو، یہ جو مائنڈ ہے یا کانشسنس ہے، جسے ہم شعور بھی کہتے ہیں، یا نفس، یہ سب ایک ہی حقیقت کے مختلف نام ہیں، یعنی ہمارا ٹرو سیلف۔ ہم اصل میں تو سول ہی ہیں، سول ہی اصل میں ہمارا وجود ہے۔ تو دوستو، میں آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ آئیے ہم سب مل کر اپنی اصل حقیقت کا خیال رکھیں، یعنی اپنی سول کا، اپنے نفس کا، اور اس طریقے سے ہم اپنے جسم کا بھی صحیح طریقے سے خیال رکھ سکیں گے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔